شارٹ نوٹس۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک۔ شارٹ نوٹس کیا؟ شارٹ نوٹس میں کسی کو دھمکا رہا ہوں نہیں، میں کسی کو بھی دھمکا رہا۔ اس وقت کیبنٹ ڈویژن میں اسلام آباد کے اندر جو آفیسرز ریڈ زون کے اندر ہیں ان کو کہا ہے کہ کل آپ گھر میں کام کیجئے گا، لیکن اگر آپ کو بلا لیا جائے آفس تو آپ واپس شارٹ نوٹس کے اندر آفس پہنچنا چاہیے۔ یہ جو خبر میں نے آپ کو دی اس کی بالکل ایک ریلیٹیبلٹی ہے جس ملک کے اندر، ایک اسلام آباد کے اندر ریڈ زون کے اندر جو آفیسرز بند ہیں، اور ریڈ زون ابھی بھی بند ہے۔ ہم نے بہت سے لوگوں سے وہاں پہ پوچھا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد تو تھوڑا بہت پنڈی کھلنا شروع ہو گیا ہے لیکن ریڈ زون ابھی بند ہے، اور اس کو آج کوربوریٹ کر دیا ہے اس کے بند ہونے کی وجہ سے۔ اس کی بند ہونے کی وجہ کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، جو کہ امریکی صدر ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ 2 روز بعد مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ مجھے داد دیجیے، ہماری ٹیم کو داد دیجیے، اب سنگل ہینڈیڈلی کام نہیں ہوتا ہے۔ سب نے ایک ریسرچ کی، ایک تجزیہ بنایا، اور ہم نے آپ کے سامنے کا جب پروگرام ختم ہوا آپ کے سامنے کہہ دیا تھا کہ سیز فائر ہو جائے گا، اور سیز فائر ہو بھی گیا۔ اور فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کی تعریفیں ہوئی ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تعریفیں ٹرمپ صاحب نے کی ہے۔ آگے کیا ٹویٹ میں کہا ہے وہ میں ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ فریقین بیٹھ جائیں، لیکن میں اپنے ملک کی بات یہ کروں گا۔ میرے ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تعریف ہوئی ہے، میرے فیلڈ مارشل آصف منیر کی تعریف ہوئی ہے، اور کہا ہے کہ ان کے کہنے پر میں نے جو ہے جنگ بندی میں اضافہ کر دیا ہے، توسیع کر دی ہے، اور اب مذاکرات کے بعد دیکھا جائے گا۔ یعنی یہ اس کا ایک اور مطلب بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے، یعنی غیر معینہ مدت کے لیے جنگ بندی ہو چکی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے ناظرین، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پہلے تو ایک ٹائم فریم دیا گیا تھا نا کہ 2 ہفتے کے اندر، 2 ہفتے کے لیے جنگ بندی کی گئی ہے، لیکن اب تو غیر معینہ مدت کے لیے ہو گئی ہے۔ اور مذاکرات کے حوالے سے ابھی بھی میں بہت کانفیڈنس ہے میرا، اور جیسے میں نے کہا کہ ریڈ زون بند ہے، اور سننے میں آیا شنید یہ ہے کہ 25 اپریل تک بند رہے گا، تو ہو سکتا ہے فلری آف ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جمعے اور ہفتے کے روز، اور ہو سکتا ہے کہ ایرانی وفد بھی آ جائے اور امریکی وفد بھی آ جائے۔ یہ سب کچھ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج 1 سال ہو چکا ہے اور میڈیا میں ڈسکشن بہت کم ہوئی ہے اس حوالے سے، پتہ نہیں کیوں، لیکن بہرحال ہم کر دیتے ہیں آپ کے سامنے۔ پہلگام واقعے کو 1 سال ہو گیا۔ جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا، ہندوستان نے پھر سے اپنا جو ان کا ایک طریقہ واردات ہے، پاکستان پہ نام لگایا انہوں نے۔ پاکستان نے بہت کمپوزر کے ساتھ جواب دیا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیے، تحقیقات کرتے ہیں، مل کے جوائنٹ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، جو کلپریٹس ہوں گے ان کو پکڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، انہوں نے پاکستان پہ نام لگایا۔ پھر پاکستان نے دنیا بھر کے سامنے اپنے کیس کو رکھا، ہندوستان کو ایکسپوز کیا، اور یہ واحد پہلگام کا واقعہ تھا کہ جس پر کسی انٹرنیشنل کمیونٹی اور کسی ملک نے ہندوستان کا ساتھ نہیں دیا۔ پھر انہوں نے ہمارے خلاف ایڈونچر کرنے کی کوشش کی آپریشن سندور کے نام سے، پھر ان کو بیوہ کر دیا ہم نے، اور ہم نے بنیادی محسوس کر کے ان کو ہم نے ناکام بنا دیا، ان کے 8-9 جہاز بھی گرا دیے۔ یعنی یہ میری بات کا کہ 1 سال پہلے اس وقت پاکستان کی سفارتی دنیا کے اندر ریلیونس کم تھی، 1 سال کے اندر بڑھ گئی ہے۔ اور آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اپنے کانفلکٹس کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہندوستان پاکستان کے مابین ہے، پاکستان افغانستان کے مابین ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کا معاملہ امریکہ کے ساتھ، امریکہ کا معاملہ ایران کے ساتھ حل ہو جائے، کیونکہ اس سے دنیا کی اکانومی کا مسئلہ ہے۔ تو 1 سال کے اندر پروردگار نے، میرے اللہ نے اتنا نوازا ہے میرے ملک کو، اور اس کی اس کے ایک مڈل پاور کے طور پہ وہ ایک ابھر کے سامنے آیا ہے۔ یہ سیاست سے بالا تر ہو کر یہ بات سب کو کرنی چاہیے۔ بے شک آپ کے آئیڈیاز ہو سکتے ہیں، کرٹیسزم بھی ہو سکتی ہے، اور یہ آپ کا رائٹ ہے۔ میں بھی آج بھی اس بات کو مانتا ہوں، کہتا ہوں کہ ہر کسی کا اپنا ایک حق ہے رائے کا اظہار کرنے کا، شائستگی کے ساتھ کریں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس چیز کو کیسے، میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اندر کچھ ایسے تجزیات چل رہے ہیں کہ یہ دیکھیے نہیں ہو کرا پائے ثالثی۔ بھائی ثالثی ابھی بھی ہے، ثالثی ابھی بھی برقرار ہے، ثالثی ابھی بھی جاری ہے۔ ٹرمپ صاحب نے کہہ دیا ہے 2 روز کے اندر مذاکرات ہوں گے، 2 روز کے اندر۔ ابھی بھی اسلام آباد کا ریڈ زون جہاں پہ ڈپلومیٹک انکلیو ہے، جہاں پہ گورنمنٹ آفیسرز ہیں، وہ سب بند ہے۔ کیوں بند ہے؟ تو اسی وجہ سے بند ہے کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے بند ہے، اور سیکیورٹی ریزنز سے پہلے اس لیے بند کر دیا جاتا ہے کوئی موومنٹ نہ ہو، کوئی موومنٹ اس لیے نہ ہو کیونکہ ہائی آفیشلز آنے کے ان کے امکانات ہیں۔ اب ایران آئے گا یا نہیں آئے گا، اس کے لیے آج کا جو آپ لبنان کے اندر، لبنان اور اسرائیل کے مابین واشنگٹن میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اس پہ نظر رکھیے۔ اور ٹرمپ صاحب نے ابھی تک آج کے بیان کی حد تک ناکہ بندی جو ہے، بحری ناکہ بندی جو ہے ایرانی بندرگاہوں کی، وہ ختم تو نہیں کی ہے، لیکن کچھ بعید نہیں کل ختم کر دیں، یا اگر پوری طرح ختم نہ کرے 50-60% ختم کر دیں۔ گمان یہ ہے، اچھا گمان رکھنا بھی چاہیے، انشاءاللہ مذاکرات ہوں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمہ ملک صاحبہ، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی۔ بہت شکریہ آپ کا سلمہ ملک صاحبہ۔ ابھی بھی امیدیں برقرار ہیں۔ آج ٹرمپ صاحب کا ٹویٹ آیا ہے
کل ہم نے دیکھا انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تعریف کی, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریف کی, اور ساتھ میں کہا کہ ان کی درخواست پر ہم نے جنگ بندی کر دی ہے, اور اس بار جو جنگ بندی ہوئی ہے وہ مذاکرات کے ساتھ کر دی ہے. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ غیر معینہ مدت کے لیے ہے. 1 سال پہلے 22 اسی تاریخ کو پہلگام کا واقعہ ہوا, ہندوستان نے کوشش کی, مودی سرکار نے کوشش کی پاکستان کو ناکام بنانے کی, لیکن 1 سال کے اندر ہم نے اپنے کانفلکٹس کو بھی ریزالو کیا ہے, اور ہم جو ہیں ان کانفلکٹس کو بھی ریزالو کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے 1 سال کے اندر پاکستان کی. جی السلام علیکم صاحبہ. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے ہو جاتی ہے اس ویبینار جی, تو کتنے اگر آپ کا ٹک مارک لگ جاتا ہے تو بالکل تھینک یو سو مچ میم. جی ڈاکٹر صاحبہ اوکے, بہرحال ابھی ان کو پھر سے لائن پہ لینے کی کوشش کریں. ناظرین تو یہ میں نے آپ کے سامنے کوئی ڈیولپمنٹ رکھی ہے, ساتھ ساتھ ایک سیاسی تڑکے والی. اوکے السلام علیکم صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آواز آ رہی ہے. آپ نے میرا سوال سنا, آپ نے میرا سوال سنا تھا کہ نہیں جی آپ پلیز ریپیٹ کر دیجیے. کہ 1 سال کے اندر ہماری ایک جو سفارتی کامیابیاں ہیں دنیا بھر کے سامنے آیا ہے. اسی سال پچھلے برس پہلگام کا واقعہ ہوا, ہندوستان نے ناکام کرنے کی ہمیں کوشش کی, تنہا کرنے کی کوشش کی. آج ہم اپنے کانفلکٹس کو ریزالو بھی کر رہے ہیں اور دنیا کے کانفلکٹس کو بھی ریزالو کر رہے ہیں. جی بالکل, جی بالکل. دیکھیں ابھی تو یہاں تک حالات بھارت کے آ چکے ہیں کہ وہ پاکستان کی جو ثالثی کی کوششیں ہیں ان کو نگیٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان ہیز ناٹ بین این آنیسٹ بروکر. تو یہ ان کی جو شکست کھائی ہوئی کیفیت ہے اور ان کی جو حالات ہیں اس کا بہت بخوبی ایک طرح سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے اس طرح کی حرکات سے, اس طرح کے نیریٹو سے. اینڈ ماشاء اللہ پاکستان اگر اپنا یہی پیس رکھتا ہے کہ اگر آپ کو فوجی قسم کی جارحیت فیس ہو, آپ کا دشمن آپ پہ کائناٹک اور نان کائناٹک اٹیک کرنے کی کوشش کرے, تو ہم اس کا پروپورشنیٹ جواب نہ صرف دیں بلکہ اس کو اس کی ان سازشوں کو پاش کریں. وین اٹ کمز ٹو ڈپلومیسی تو ہماری ڈپلومیسی کے ایکٹ جو ہیں وہ دے آر اسٹیلر. اور اگر دا اونلی پرابلم دیٹ پاکستان ہیز, جو کہ ہم سب کے لیے ایک اوپن چیلنج ہے اور اس کے اوپر بھی بہت کام ہو رہا ہے, اسٹرانگ بلو پرنٹ فار اسٹرانگ سسٹینیبل اکانومی, تو میرے نہیں خیال میں کہ پاکستان کی پروگرس کو دنیا میں کوئی بھی روک پائے گا, چاہے کتنے بھی بھارت اکٹھے ہو جائیں. انٹرسٹنگ, پاکستان کی پروگرس کو کوئی روک نہیں پائے گا. لیکن اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اسے 2 گھنٹے پہلے ٹرمپ صاحب کا پھر سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ بیان ہے, غالباً نیو یارک پوسٹ کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے کہ 2 روز بعد مذاکرات ہوں گے پاکستان میں. ٹرمپ صاحب کا یہ بیان آ چکا ہے. کل کی خبر, سب سے اچھی خبر یہ تھی کہ سیز فائر ایکسٹینشن ہو گئی ہے, غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن ہو چکی ہے. مطلب مذاکرات جب کامیاب ہوں گے, ہوپ فلی کامیابی ہوں. اب ایرانی وفد کا آنا رہتا ہے. ایران نے کل جو ایک فیصلہ کیا نہ آنے کا, آپ کیا سمجھتی ہیں اس کا بنیادی ذمہ داری کس کی ہے؟ یا ان کو ابھی بھی اعتماد نہیں ہے امریکہ پہ, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک لیوریج پوائنٹ کے طور پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اس سچویشن کو, جب ہماری بات مانی جائے گی تبھی ہم آئیں گے؟ دیکھیے بٹ آف بوتھ, بٹ آپ ایک سچویشن کو سمجھیں. اگر ہم ایران کے نظریے سے سچویشن کو دیکھتے ہیں تو ایران بغیر کسی وجہ سے اس کانفلکٹ میں امریکہ نے اس کو گھیرا, فزیکل کانفلکٹ میں. جب ڈائلاگ کی سچویشن آئی تو 1 دفعہ نہیں, ایران نے 2 دفعہ ڈائلاگ میں, یعنی پاکستان کی جو میڈیشن ہے اس سے پہلے جب عمان ڈائلاگ چل رہا تھا تو ایران نے بہت اوپن ہارٹیڈلی اس ڈائلاگ کا حصہ بنا. JCPOA بھی ایران نے کروایا. اس کے بعد جب ٹاکس ختم ہوئی تب بھی ایران چاہ رہا تھا کہ ٹاکس کنٹینیو ہو, JCPOA 2.0 جب ہو رہا تھا. پھر اس کے بعد جب بھی سچویشن ہوئی, بیکاز امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ امن ہو, تو یہ سچویشن بن گئی جہاں 40 دن کا ہاٹ کانفلکٹ چلا, جس میں ایران کو بہت ڈیمیج فیس کرنا پڑا. ہم لوگ ایران کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک کرتے ہیں کہ جی بہت ریزیلینٹ قوم ہے, ایران نے بہت قربانیاں دی, اپنی لیڈرشپ کی تھی, معصوم بچوں کی جان وہ شہید ہوئے, اسکول کی بچیاں شہید ہوئیں, سارا کچھ ہوا. اس کے باوجود ایران بہت اسٹرانگ پوزیشن لے کے کھڑا رہا. ٹھیک, سو ڈیفینیٹلی ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو وہاں بہت ہے. اور امریکہ بینگ دا بگر پاور, آنس آف peace and honest of making the dialogue successful, yeah, opening the dialogue successfully actually rests on America, کیونکہ وہ ایک بڑی طاقت ہے.
it has Do to you show see, its Sona magnanimity. Sahiba, in the coming days, that Trump will announce the removal of blockade, naval blockade, which is currently being अल्लाह करे वो करे, देखिए जी वो बहुत ज़रूरी है एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बनाने के लिए। वो जो आपने अभी से पहले सवाल किया ट्रस्ट का, तो ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए छोटे छोटे आपको इंक्रीमेंटल ब्लॉक्स बनाने पड़ते हैं, तभी जाके आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। तो आप कुछ देंगे तो आगे से कुछ हासिल करेंगे। नहीं, तो जैसे मैं अगर वो आपके सामने ब्लॉकेट जैसे मैं हटाते पढ़ना हैं, चाहूंगा कि अब्बास राकी साहब का कल का ट्वीट था, उन्होंने इसमें इन्होंने फरमाया है और बहुत ही वाज़ेह उनकी पॉलिसी है कि ब्लॉकेडिंग इरानियन पोर्ट्स एन एक्ट ऑफ वॉर एंड दैट्स अ वायलेशन ऑफ द सीज़फायर, स्ट्राइकिंग अ कमर्शियल वेसल एंड टेकिंग इट्स crew hostage is an even greater violation. Iran knows how to neutralize restrictions, how to defend its interests and how to resist bullying. मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो इनका जहाज पे जो अमेरिका ने सीज करने की कोशिश की है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन है, उस पर उन्होंने एहतजाज किया है और बंदरगाहों के हवाले से ही फैसले। तो ये दो ऐसे मुतालबा, अगर फर्ज करें मैं आपके सामने सिनेरियो रखता हूँ, अमेरिकन ब्लॉकेड खत्म नहीं होता, यूएस ब्लॉकेड नेवी ब्लॉकेड खत्म नहीं होता, लेकिन एक दूसरा सिनेरियो भी है जो लबनान और इसराइल के मबैन एक वाशिंगटन में मुज़ाकरात हो रहे हैं। लबनान आपको भी मालूम है, और बल्कि हिजबुल्लाह इज़ एन इत्तेहादी, इज़ एन एलाय ऑफ ईरान, और उसके हवाले से अगर वहाँ कुछ सीज फायर में एक्सटेंशन हो जाती है, क्या वो भी ईरान को कबूल होगी वो सूरत हाल, मतलब एज अ प्रीकर्सर फॉर अ डायलॉग या एक प्रील्यूड के तौर पे, या आपको लगता है कि नहीं लबनान वाला मामला ज़्यादा नहीं है, वो यही इसको हल करना चाहिए जो ये अपना हुर्मुज़ में और ये जो ब्लॉकेड है, नेवल ब्लॉकेड है? जी देखिए लेबनान का इशू बिल्कुल लिंक्ड है। ईरान ने जो अपनी शराइत फॉरवर्ड की थी उसमें वहाँ भी जंगबंदी की बात हुई थी, बाकी जगहों पे से भी जहरियत ख़त्म करने की बात हुई थी। हिजबुल्ला ईरान का एक बहुत हिजबुल्ला को ईरान की सपोर्ट हासिल रही है। ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत मैटर करती हैं इन द लार्जर पिक्चर। बट अगर अभी हम बिल्कुल ये देखते हैं कि ईरान और अमेरिका की जो इमीडिएट सिचुएशन है उसमें जो नेवल ब्लॉकेड है वो उसको लिफ्ट करना एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, एक बहुत बड़ा अमल है। लेबनान में सीज फायर होती है तो दैट इज़ येस अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट, बट वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस वॉर को इम्पैक्ट कर रहा है। जो चीज़ ज़्यादा इस वॉर को इम्पैक्ट कर रही है वो ये फिजिकल एग्रेशन है। और ये बात बिल्कुल सही है कि दिस इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, बट आप उसके साथ ये भी देखें कि जो जहाज़ आ रहा था वो आ कहाँ से रहा था, वो चीन से आ रहा था। ठीक है, सो ये कोई मामूली सी चीज़ नहीं है। अगर चीन चाहे तो वो भी इसमें बड़ा प्रोवोकेटिव रोल प्ले कर सकता है। लेकिन तो अभी इसमें बहुत सारे आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेस किया है, लेकिन चीन भी चाह रहा है कि मुज़ाकरात हो जाए, क्योंकि सारी बात है चीन की इकोनॉमी के हवाले से, जी बिल्कुल, इरानियन ऑयल जो है जी वो बिल्कुल 90% चाइना में जाता है, और चाइना भी चाहता है कि, और फिर खलीजी ममालिक चाह रहे हैं, मतलब इसके अंदर यूरोप भी चाह रहा है, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये बहुत ही एक, लेकिन अगर फर्ज करें नेवल ब्लॉकेड की हट जाता है, फिर ट्रम्प साहब क्या बयानियां देंगे अपने अवाम को? मतलब सारी बात है वहाँ मिड टर्म इलेक्शंस भी होने वाले हैं, और फिर उनकी पॉपुलैरिटी ओपिनियन पोल्स के हवाले से भी चीजें आ रही चीज़ हैं। को देखिए, अगर हम लोग ये बैठ के बात कर रहे हैं कि ब्लॉकेट उठना है तो ये तो नहीं है कि अमेरिका में ये बात नहीं हो रही, बट वो सिर्फ उस चीज़ को करने से पहले होपफुली, अगर वो ब्लॉकेट की हम बात करते हैं हाइपोथेटिकली, तो उस चीज़ को करने से पहले वो डोमेस्टिकली अपने आप को इस तरह पोजीशन कर रहे हैं, इस तरह रिटोरिक या नैरेटिव अपना बिल्ड कर रहे हैं जिससे ही लुक्स लाइक द स्ट्रॉन्ग मसल मैन, कि अच्छा मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये चीज़ें हुई हैं, मैंने चाहा है तो ये चीज़ इस तरह हुई है, अगर मैं ना चाहता तो ये ना होता। सो ये जो बुलियिंग गेम है और ट्राइंग टू अप योर ईगो, वॉर्स में ये चीज़ें उस तरह नहीं चलती। बट जाहिर है ट्रम्प साहब का ही अपना दिस इज द नज़रिया, कल क्रिटिसिज्म। वो 8 खवातीन की कहानी ले आए थे। सो इस तरह की वो चीज़ें करते रहेंगे, पिचिंग करते रहेंगे, बिकॉज हमें ये देखना है कि किस टारगेट ऑडियंस को वो एड्रेस कर रहे सदर साहब ये हैं। तो तो ठीक हर टारगेट है, ऑडियंस के लिए सदर साहब मैं उनको गुफ्तगू को आगे लेके चलता हूँ, ये ठीक है क्रिटिसिज्म अमेरिका पे हो रही है या ट्रम्प साहब पे हो रही है। अच्छा, एक ईरान पे भी क्रिटिसिज्म आज पाकिस्तान के सोशल मीडिया पेजेस पे मैंने देखी है। लोग ये कह रहे हैं और लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, पता नहीं मुझे ये भी समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों को ये कैसे बातें समझ में आ जाती हैं, जो कुछ तज्जियाकार हैं, कुछ तज्जियाकारों की बात कर रहा हूँ, वो ये फरमा रहे हैं कि ईरान के अंदर भी क्लियर डिवाइड है, और जैसे कल ट्रम्प साहब ने भी इसका हवाला दिया कि कुछ फ्रक्चर्स हैं वहाँ के अंदर, उसमें डिवाइड वो कहने पासदारान के और हुकूमत के माबैन है। आप इस थ्योरी को बाय करती हैं, उसको निगेट करती हैं, या उसमें कुछ एक्सटेंशन करना चाहेंगी आप? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि किस के दरमियान कौन सा रिफ्ट है, बट देर इज़ नॉट अ सिंगल कंट्री जिसमें दो ओपिनियंस ना हो किसी एक चीज़ को लेके।
They're always moderates and they're always hardliners. ٹھیک ہے, آپ کو امریکہ میں بھی moderates اور hardliners دکھائی دیں گے, آپ کو پاکستان میں بھی وہ لوگ دکھائی دیں گے جو کچھ ایسے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ پاکستان کیوں میڈیشن کرا رہے ہیں, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں. ٹھیک, سو یہ بات ایسی نہیں ہے. پر دیکھیں بات یہ ہے کہ امریکہ جب ایران 1 اسٹیپ فارورڈ ہوتا ہے اور امریکہ 1 اسٹیپ فارورڈ ہونے کے بجائے 2 اسٹیپ بیکورڈ کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہے تو ایران میں ڈیوائڈڈ ہاؤس تو آئے گا. جب ایران بہت مشکل سے آفٹر فیسنگ آل دوز پرابلمز ایٹ دا ہینڈ آف امریکہ فور 40 days فرسٹ راؤنڈ آف کانورسیشنز میں اسلام آباد آیا تھا, اور اس کے بعد اس کے فوراً جانے کے بعد بلکہ اس سے پہلے ہی ابنائے ہرمز میں امریکہ نے نیول ایگریشن شروع کر دی تھی. تو یہ بات تو ایران میں اٹھے گی نا کہ تم ڈائلاگ پہ جا رہے ہو, یہ دیکھو یہ کیا کریں. تو یہ باتیں تو آئیں گی. یہ صرف تب سکوش ہو سکتی ہیں جب امریکہ کی طرف سے مکس سگنلنگ کے بجائے ایک کلیئر سگنل آئے, اور اس میں یہاں کوئی ایگو کی وار نہیں ہے, اس میں امریکہ اپنی میگنانیمٹی دکھا سکتا ہے. اور وہ اگر وہ ڈائلاگ میں سیریس ہوں گے, کیونکہ ظاہر ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ ایران بھی بہت ڈیمیج فیس کر رہا ہے, دا گلوبل اکانومی از گوئنگ ٹو ٹیک اے ویری لانگ ٹائم ٹو ریکور, لیٹ الون ایران نے بہت ٹائم لینا ہے ریکور کرنے میں. تو اس کی وجہ سے جو ڈیوائڈڈ ہاؤس The global economy will take time to recover. Samar Sahaba, one more question regarding regarding Prime Minister Shehbaz Sharif Sahab and Field Marshal Asim Munir Sahab. Trump has praised both of them on several occasions and have acknowledged their contribution in resolving the conflict. And this is a quite watershed moment in the history of Pakistan. And Pakistan is trying to emerge as a player which is resolving conflicts, and the conflicts which is going to grapple the entire region, if not the entire region, almost a significant number of countries. So I would like to ask you کہ عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب کی یہ جو ایک پرفارمنس ہے اور ایک جو ایک سول ملٹری ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کوارڈینیشن ہے اور ایک بہت ہی بہترین ایک طرح سے وہ ملک کے اس معاملات کو لے کے جو چل رہے ہیں کہ سفارتکاری کی وجہ سے تعریفیں بڑھ رہی ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ سعودی عربیہ کی طرف سے بھی ہمیں گریٹیٹیوڈ کے طور پہ کچھ $3 بلین کے جو ہے پیسے بھی آئے ہیں, پھر ایکسٹینشن بھی ہو گئی ہے, ہماری رول اوور سالانہ جو ہے وہ ہوتی تھی اب 3 سال کے لیے کر دی گئی ہے. یہ ساری اچیومنٹس بہت اچھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مزید آپ کو لگتا ہے کہ اگر فرض کریں, ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن میں کر دیتا ہوں, مذاکرات ناکام بھی ہو جاتے ہیں خاکم بداہن ایران امریکہ کے مابین, ہم نے تو اپنا کام کر لیا نا, مطلب اس سے زیادہ ہم اب کیا کر سکتے ہیں؟ مطلب اگر 2 وارنگ پارٹیز ہی اگری نہیں ہونی کسی بھی وجہ سے, اور 46 سال کا ان کا ایک فیوڈ ہے, ان کا ایک کانفلکٹ ہے جو ختم نہیں ہو رہا ہے, تو ہم نے اپنا کام کرتے کہ ان کو بٹھا دیا, اور پھر وہ کچھ نہ کچھ سپوائلرز آ جاتے ہیں, جس میں اسرائیل ایک بہت بڑا سپوائلر ہے, اور چیزیں کامیاب نہیں ہوتی ہیں. تو آگے کے حوالے سے اگر فرض کریں, ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن میں کر رہا ہوں, ہم اس رول کو OIC کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو دیکھیے؟ دیکھیں, ایک بات میں آپ کو کہوں, جو کہ ہم لوگ ذرا اس میڈیشن والے پروسیس کو ضرورت سے زیادہ اسٹریچ کر رہے ہیں. جو ہم میڈیشن کرا رہے ہیں وہ اس جنگ کے خاتمے کی میڈیشن کرا رہے ہیں, اس کانفلکٹ کی جو کہ 28 فروری سے شروع ہوا اور 40 دن تک اسٹریچ کیا, اور اب 2 ہفتے پلس سیز فائر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے جو ڈیپ روٹڈ مسائل ہیں, جو روٹ کاز ہے کانفلکٹ کا, اس کو اتنی جلدی کوئی بھی ریزالو نہیں کرا سکتا انلیس اینڈ انٹل یہ دونوں ممالک یا یہ تینوں ممالک خود نہ چاہیں. دیکھیں, مسائل ان کے بہت ڈیپ روٹڈ ہیں. پاکستان نے جو میڈیشن آفر کیا, اور ہماری طرف اس چیز کو بہت زیادہ اوور اسٹریچ کیا جا رہا ہے. فیلڈ مارشل صاحب اور پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے پاکستان کے جو ساری ٹیم ہے جو متحدہ ہو کے یہ چیز کر رہی ہے, وہ گلوبل کانفلکٹ کو پریونٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, جو کہ فروری کے اینڈ سے امریکہ نے ایران کے ساتھ شروع کیا, اور وہ ورٹیکل ایسکیلیشن کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوتا ہاریزونٹل ایسکیلیشن کی طرف چلا گیا. اور جو خطے کو خطرہ تھا اور بیونڈ خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ پھیلتا چلا جائے گا, اور نہ صرف یہ مڈل ایسٹ بلکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا, ساؤتھ ایشیا, اور اس کے ساتھ اس کا جو ریپل ایفیکٹ ہے وہ گلوبل لیول پہ ہوگا. ٹھیک, اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی اے فری فار آل. پاکستان نے اس چیز کو پریونٹ کیا ہے. اللہ کرے کہ پاکستان یہ بھی کر سکے, اور
इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा, आपने हमें कोई वक्त दिया, बात तो ईरान आपने की आपने हमें जो वक्त दिया deep डॉक्टर सलमा rooted साहिबा, आपका मसाइल बहुत बहुत है, शुक्रिया। उनको भी resolve करें। नाज़रीन, जैसे Thank मैंने you, आपके sir. सामने ये प्रोग्राम के हवाले से ये मौजू रखा है और उस मौजू को मजीद हम आगे लेके चलते हैं। एक तज्जिया है इस वक्त, वो तज्जिया ये है कि ट्रम्प साहब का अगले माह चीन का भी दौरा है और चीन के दौरे से पहले वो कोशिश करेंगे कि ये जंग बंदी हो जाए या मुज़ाकरात कामयाब हो जाए। बहरहाल जंग बंदी तो हो चुकी है, इसमें मजीद एक इंडेफिनिट और एक्सटेंशन हो जाए या डील हो जाए, ताकि वो दुनिया को, चीन को खास तौर पे जो कि इनका कॉम्पिटिंग सुपर पावर है, उसको ये एक मैसेज दे सके, देखिए मेरी ही बात मानी गई है। तो इस पर भी एक तज्जिया है। तो कोशिश 15-16 मई को है गालिबन उनका विजिट, उससे पहले कुछ ना कुछ हो सकता है रास्ता निकल आए। एक मैं आपके सामने एक और खबर भी देता चलूँ। आज की सबसे अच्छी खबर है या बुरी खबर है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने अच्छी खबर भी कहा, बुरी खबर भी कहा है। सियासी लड़का मैं देना चाहता हूं आपके सामने, वो ये कि मेरा जो शहर है 2.5 करोड़ या 3 करोड़ 3.5 करोड़ की जिसकी आबादी है, उसका जो एक BRT प्रोजेक्ट था जो 3 सालों से जारी और सारी था, उसके जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, सिंध हुकूमत ने उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है उनका कॉन्ट्रैक्ट। और आज शर्जील इनाम मेमन साहब ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब ये BRT इस कॉन्ट्रैक्टर से नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि उन्होंने बहुत डिले किया है। हमने नवंबर में उनको फिर से मौका दिया था और फिर उन्होंने कहा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक भी कुछ कंसर्न शो करे, तो वो बंद हो गया और अब कोई नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा। कितनी डेडलाइंस आई थी वो भी खत्म हो गई हैं, लेकिन जो उस इलाके में जो लोग फंसे हैं, तो वो उनका जो हाल है। ये बात मैंने क्यों की है, आज हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त राइटर हैं, एक लिटरेरी इंसान हैं और बहुत से हवाले से नॉवलिस्ट हैं, किताबें उन्होंने लिख चुके हैं। वो उन्होंने आज एक इस पर अज़र तफन्नुन बात की। अज़र तफन्नुन मैं आपके सामने एक बात रखना चाह रहा हूँ, उनका नाम इकबाल खुर्शीद साहब। उन्होंने फरमाया कि अमेरिका ईरान के माबैन जो मुज़ाकरात हैं वो इस वजह से भी कामयाब नहीं हो पा रहे कि ट्रम्प साहब, ईरान ये चाहता है कि कराची की, गालिबन इस तरह की उन्होंने बात की थी, कुछ आगे पीछे हो जाता है, कि ईरान ये चाहता है कि कराची की BRT प्रोजेक्ट जो है वो लाइन जो है वो भी कंप्लीट हो जाए, जिसमें ट्रम्प साहब भी अमेरिका की जो है कांपे टांगने लगी, तो इस वजह से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। तो ये देखिए अपना हुरमुज़ भी खुल जाएगी, लेकिन BRT प्रोजेक्ट गालिबन कभी खत्म नहीं होगा और आज कॉन्ट्रैक्टर से ही वो सारा ठेका ले लिया गया है। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार हैं, हम चाहते हैं इस डिस्कशन को आगे लेके चलें और बहुत ही आपके सामने मैं फास्ट पेस प्रोग्राम रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अयूब तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया। और सलमान अली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ये भी सीनियर तज्जियाकार हैं, माहिर आलमी उमूर है। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अयूब साहब, जिस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ 3 घंटे पहले की खबर आ चुकी है कि ट्रम्प साहब फरमा रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो हो जाएंगे जुम्मे को। अब जुम्मे को ही मुज़ाकरात होंगे क्योंकि अभी इस्लामाबाद में रेड जोन बंद है। आपके पास मजीद क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद से हमारे पास जो इत्तलात आ रहा है कि इस्लामाबाद न सिर्फ रेड जोन बंद है बल्कि एक कर्फ्यू का समा आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 2-3 दिनों से कर्फ्यू का बिल्कुल समा है। और इसका मकसद ये है कि ट्रम्प के साथ साथ जितने भी बैनुल-अक़वामी डेलीगेशन है वो इस्लामाबाद आ रहा है और उनका सिक्योरिटी का जो ट्रम्प साहब आ रहे हैं, ट्रम्प साहब आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि ये जिस तरह इक़दामात किए जा रहे हैं, क्योंकि पहले ये हमारे पास जो इत्तलात है कि ट्रम्प साहब ने बुध और जमेरात के दरमियान आना था, लेकिन अब थोड़ा शेड्यूल उसका चेंज हो चुका है और ये बिल्कुल ये इत्तलात कन्फर्म है कि ट्रम्प साहब ने जुम्मे को या जुम्मे के और हफ्ते के दरमियान में किसी भी टाइम उसका आमद यकीनी है, क्योंकि इस्लामाबाद में जो सूरत हाल इस वक्त है उससे ज़ाहिर हो रहा है कि ट्रम्प और साथ साथ जो ये भी इम्कानात है कि ईरान से भी जो डेलीगेशन आएगी उसमें भी गैर मुतवक्कित तौर पर ऐसे लोग भी आएंगे जिसका तवक्को न हो, क्योंकि लेकिन नहीं इसमें अयूब साहब अभी तक की इत्तला ये थी, आप बिल्कुल एक इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, लेकिन मैं सिर्फ सीखने के लिए पूछना चाह रहा हूँ, अभी तक की इत्तला ये थी कि JD वैंस साहब आएंगे जो अमेरिकी नायब सदर है, और अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो इत्तला ये थी कि शायद ट्रम्प साहब आ जाए सिग्नेचर के, लेकिन आप ये फरमा रहे इस मरहले पे ट्रम्प साहब आ जाएंगे जुम्मे को? बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और फिर फील्ड मार्शल साहब का जो कोशिशें हैं उसके नतीजे में ये इम्कानात बहुत ज़्यादा है कि ट्रम्प साहब पाकिस्तान आएंगे, क्योंकि अगर आपने भी ट्रम्प साहब के जो ट्वीट्स देखे होंगे ट्रम्प के और उनके कैबिनेट के, तो उसका जो सूरत इस वक्त जो एतमाद है वो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पे और पाकिस्तान की जो एक क़यादत है उस पे। और दूसरी अच्छी बात यह है कि ईरान की भी जो है वो ईरान ने भी कहा है कि हमारा अगर मुज़ाकरात होंगे
تو وہ اسلام آباد کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتے پوری دنیا میں. صحیح. تو چلیے اس وقت پوری دنیا ٹھیک کی ہے. نظریں جو ہے وہ پاکستان پر ہے اور اسلام آباد پر ہے. چلیے دیکھتے ہیں, آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے, اور اللہ کرے جے ڈی وینس میں آئے, ٹرمپ صاحب ایرانی وفد میں آئے. سلمان صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت روز بعد آپ میرے پروگرام میں آ رہے ہیں. سلمان صاحب آپ کیا کہیں گے, کل ایرانی وفد نہیں آیا, صحیح کیا غلط کیا انہوں نے؟ جناب جو کچھ بھی ہے تزمین صاحب صورتحال آپ کے سامنے ہے. یہ سارے جو ہے وہ پریشر ٹیکٹنگ چل رہی ہیں. ایران نے جو پریشر ڈیولپ کیا ہے اس کا نتیجہ آج ہم اپنے ہرمز پہ اور خلیج فارس میں دیکھ رہے ہیں. جو جہاز پانی کے یعنی مال بردار جہاز گزرے ہیں, روکے گئے ہیں. یہ ساری جو ہے پریشر ٹیکٹکس ہیں, اور اس جنگ میں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. یعنی ہم جیسے طالب علم حضرات کے جو دنیا کے حالات, جنہوں نے جنگ عظیم نہیں دیکھی یا بڑی جنگیں نہیں دیکھی, وہ اس جنگ سے سیکھ رہے ہیں. اور میرے خیال میں تو ان کا نہ آنا ایک پریشر گیم تھا جس میں وہ 100% کامیاب رہے. تو اب آپ کو لگتا ہے وہ آ جائیں گے؟ ابھی یہ صورتحال واضح ہونے میں 24 گھنٹے باقی ہیں. یہاں تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھنٹے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. ممکن ہے کہ ان کی آمد ہو, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت وہاں سے اس میں آئے, جبکہ جو حضرات پہلے بھی یہاں مذاکرات کے لیے آئے تھے اور لیڈ کر رہے تھے مذاکرات کو, باقر قالیباف اور دیگر حضرات, تو یہ لوگ بھی نہیں. تو سلمان صاحب دیکھیں, بڑی شخصیت کا آپ نے نام لیا نا, بڑی شخصیت میں اب مصطفیٰ خامنئی صاحب جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں ان کا ہے, یا ایرانی صدر ہیں؟ ابھی تک مصطفیٰ خامنئی سامنے تو نہیں آئے ہیں. تو آپ کی بات سے مجھے انڈیا یہ لگ رہا ہے کہ ایرانی صدر بھی آ سکتے ہیں اور ٹرمپ صاحب بھی امریکہ سے آ سکتے ہیں. یہ آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے آگے کی؟ اگر دیکھیں سگنیچرز کا مسئلہ ہے یا سگنیچری اتھارٹی کا آنے کا ہے, تو ممکن ہے کہ صدر پزشکیان بھی جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لائیں. اگر ٹرمپ یہاں پر آ رہے ہیں تو ایسا ممکن ہو سکتا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ سے ٹرمپ کی آمد متوقع ہوگی. لیکن جس طرح ہمارے دوست فرما رہے ہیں تو کچھ بھی بعید نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ انہیں فیس سیونگ چاہیے اور وہ خود اپنے آپ کو اس مذاکرات میں انوالو نہیں کرنا چاہیں گے, جہاں تک میرا اپنا اندازہ. اور ایوب صاحب یہ بتائیے گا مجھے کہ اس وقت, ٹھیک ہے میں آپ کا نقطہ آگے سلمان صاحب, ایوب صاحب کی طرف چلتا ہوں. ایوب صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے سلمان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پریشر ٹیکٹکس ہیں ایران کے, اور جیسے آج کی کچھ رپورٹس ہیں کہ کچھ ویسلز کو ایران نے بھی نہیں آنے دیا اور ان کو بھی غالباً انٹرسپٹ کیا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ بھی ایک چل رہی ہے, جنگ بھی چل رہی ہے اپنے ہرمز کے حوالے سے, پھر بندرگاہوں کے بند حوالے سے. 2 روز کے اندر ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ دونوں پارٹیاں, یہ دونوں جو فریقین ہیں, وہ اس کے اندر اپنی کچھ لچک دکھائیں؟ 2 سینیریوز ہیں, وہ میں نے پہلے بھی سوال کیا, پھر دوہرا دیتا ہوں, جو میں نے آپ سے پہلے جو ہمارے گیسٹ تھے ان سے پوچھا تھا. اپنا ہرمز کو لے کے یا نیول بلاکیڈ جو امریکہ نے کیا وہ خاتمہ ہوگا یا اس میں کمی آئے گی, یا لبنان والا محاذ جو ہے آپ کے نزدیک اس میں کچھ سیز فائر دیکھ رہے ہیں آپ 1 مہینے کے لیے, جو ایران کے اتحادی بھی ایک طرح سے, اگر وہ سچویشن کلیئر ہو جاتی ہے تو پھر ایران غالباً ریلیکس ہوگا, بریتھنگ سپیس ملے گی ان کو بات کرنے کی. دیکھیں, اس میں پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ آپ کو شاید کل رات آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ٹرمپ نے سیز فائر میں توسیع کا اعلان کیا ہے. ایک تو یہ کوشش ہماری پاکستان کی بڑی کامیاب اور سکسیسفل رہی, اور دوسرا دونوں فریقین ہیں وہ تھوڑا سا ٹائم چاہتے ہیں, اور تاکہ ان کو اندرونی طور پر جو مسئلے مسائل ہیں اس پہ ان کو مواقع ملے کہ وہ اس کو ڈسکس کرے, اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کے جو رابطے ہیں وہ برقرار رہے. اور بہت ساری چیزیں جو شاید میڈیا پہ نہیں آ رہی وہ, لیکن وہ اندرونی طور پر دونوں ممالک یا دونوں قوتوں کے درمیان اس وقت چل رہا ہے. اور اس میں ایک اچھی اور بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ثالث کا اس میں کردار ادا کر رہا ہے, اور پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ یہ مسائل جو ہے وہ اسلام آباد کے پلیٹ فارم پہ حل ہو, اور اس مقصد کے لیے پاکستان کا ایران کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ساتھ عالمی دنیا کے ساتھ بھی پاکستان کے رابطے, بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو انڈائریکٹلی اس مذاکرات میں بھی انوالو ہونا چاہتا ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اسرائیل کی اور لبنان کی, اس میں بھی پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا, کیونکہ پاکستان نے کوشش کی کہ ایران کے جو الزامات ہیں لبنان کے حوالے سے, ان کے جو خدشات ہیں
تو پاکستان اس بات پہ کامیاب ہوا ہے کہ انہوں نے لبنان اور اسرائیل کی جو حملے اور تھے ایران پہ کہ لبنان پہ اس کو بند کروانے میں کامیابی حاصل کی ہے. تو میرے خیال میں یہ اندرونی بہت سارے ایسے اقدامات یا بہت سارے ایسے کہانیاں چل رہے جو آگے چل کر سامنے ٹھیک ہے. آبویسلی اس وقت خبریں تو ہمارے پاس نہیں آتی ہیں اور سفارتکاری وہی کامیاب ہے کہ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن نہ ہو. سلمان صاحب فرض کریں دیکھیں 46 سال سے امریکہ ایران کے مابین ایک تنازعہ ہے. جب سے ایک اسلامک ریولوشن آیا پھر امریکہ کے بھی حوالے سے کچھ زیادتیاں ہیں ایران کے ساتھ, بہت زیادتیاں ہی کہنی چاہیے. ان پہ ایک معاشی سینکشنز ہیں, سارے معاملات ہیں, سب کچھ ہے, اس پہ کوئی نیوٹرلٹی کی بات نہیں ہے, تو ہر لوگ یہ بات کرتے ہیں. لیکن 46 سال سے دو ممالک ایک بہت ایٹ آڈز رہے ہیں. اپنے 2015 میں اوباما ایڈمنسٹریشن میں ایک اگریمنٹ ہوتا ہے, ٹرمپ نے ختم کروا دیا. اس سب میں پاکستان نے ایک ثالثی کا کردار ادا کیا ہے, جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تعریفیں ٹرمپ کر رہے ہیں, اور صرف ٹرمپ نہیں کر رہے, عاصم میر صاحب کی تعریف یا شہباز شریف صاحب کی تعریف ایران کر رہا ہے, سب لوگ کر رہے ہیں. تو پاکستان کو 100 آؤٹ آف 100 مارکس تو آپ دیں گے نا کہ بھائی وہ دو ممالک جن کے 46 سال سے ایک تنازعہ ہے ان کا ایک, اور جس کے اثرات خطے میں پڑتے ہیں, پاکستان میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں کہیں نہ کہیں, وہ ان کو پاکستان نے بٹھایا. اور جو پہلا فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس ہوئے 22 گھنٹے تک جاری رہے, اور اس میں فرض کریں اگر اس طرح کی کامیابی نہ بھی مل پائے جس میں کوئی اگریمنٹ ہو جائے, لیکن آپ پاکستان کی قیادت کو 100 آؤٹ آف 100 مارکس دیں گے کہ انہوں نے کوشش کی کہ دنیا کے اندر واضح امن لے کے آئیں اور دنیا کی معیشت کو سنبھالا دیں. جی بالکل, یہ تو ہم پہلے بھی اس بات پر اصرار کر چکے ہیں کہ جب بھی موجودہ تاریخ کو پڑھا جائے گا, لکھا جائے گا, اس میں پاکستان کے کردار کو ضرور کہ پاکستان نے جو ہے اس موقع پر جو کردار ادا کیا ہے وہ تاریخی کردار ہے اور اس کو سراہا جانا چاہیے. 100 میں سے 100 مارکس دینے چاہیے. میں تو 110 مارکس دینے کے لیے تیار ہوں, اس لیے کہ پاکستان نے وہ کر دکھایا ہے جو شاید دنیا کا کوئی ملک اس پوزیشن میں نہیں تھا, جس کے دونوں طرف اتنا انفلوئنس ہو اور اتنا جو ہے وہ اثر رکھتا ہو کہ دونوں طرف کی قیادت اس کی بات کو سنجیدگی کے ساتھ سنے. پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جس کی بات کو دونوں جانب سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے, اور اپنے میسیجز کو ایک امانت کے طور پر جو ہے وہ دیا جاتا ہے, جو دوسری جانب پہنچائے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو پاکستان نے ادا کی ہے, اور الٹیمیٹ اس کا رزلٹ جو ہے وہ امن کرنے کی صورت میں ہے, دنیا کی اقتصادیات کو سہارا دینے کی پوزیشن میں, اور ڈیفینیٹلی اس کا جو اینڈ رزلٹ آئے گا وہ پاکستان کی معیشت پر بھی اس کے اچھے اثرات ہوں گے. پاکستان کے بین الاقوامی سیاسیات میں جو ہے کردار وہ بہت نکھر کر سامنے آئے گا, اور پاکستان ایک معتبر حیثیت میں اور اس پہ پہچانا جائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ اگنوریبل کنٹری نہیں ہے, اگرچہ کہ تھرڈ ورلڈ سے بلونگ کرتا ہے, لیکن پاکستان کو کسی بھی مرحلے پر اگنور نہیں کیا جا سکے گا. انٹرسٹنگ. ایوب صاحب یہ بتائیے گا, اس پہ اسلام آباد پنڈی میں جو بہت سے علاقے کھل گئے ہیں, آج کی کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ اٹک ریفائنری سے بھی کچھ اطلاعات آئی ہیں کہ غالباً ریفائنری میں کچھ 3-4 روز کے حوالے سے کچھ تیل جو ہے ریفائن نہیں ہوا ہے, اور آگے کیونکہ پرانا جو تھا بیک لاگ جو تھا اس کے حوالے سے خبریں تھیں کہ اس کو بھی کلیئر جب تک نہیں کریں گے پھر جا کے آگے کی چیز ہوں گی, وہ بھی کلیئر نہیں ہو رہا ہے, کیپیسٹی نہیں ہے. تو یہ جو ایک 3-4 روز کے اندر پنڈی اسلام آباد میں تھوڑا سا جو لوگوں کو دشواریاں پیدا ہوئی ہیں, اس وقت عوام کے اندر کیا تاثر ہے, وہ کیا اپنے جو کچھ ان کی سیکریفائسز وہ دے رہے ہیں اپنے معاشی, کیا اس کو وہ ایک طرح سے قبول کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے امن کی ضرورت ہے اور پاکستان اس میں کردار ادا کر رہا ہے. بالکل یہ بات آپ نے صحیح کی کہ اس وقت پاکستان کے عوام جو ہے وہ قربانیاں دے رہے ہیں, کیونکہ ہر شخص کی, پاکستان کی نہیں پوری دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں, ہر ایک انسان کی اس وقت یہ خواہش ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو تنازع ہے وہ بات چیت کے ذریعے حل ہو, جنگ نہ ہو, کیونکہ پوری دنیا میں اس جنگ نے پوری دنیا میں اپنے اثرات جو ہے ایک عام آدمی پہ بھی اس کے اثرات ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس جنگ سے, اور آپ نے بھی بتایا کہ مختلف اقسام میں پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ سیکریفائز کر رہے ہیں, بالخصوص مہنگائی کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں, بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں. لیکن اگر ہم عالمی سطح پر اگر ہم لانگ روٹ میں دیکھتے ہیں تو یہ قربانی ہماری یہ ہے کہ پوری دنیا میں امن ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص پاکستان اور پاکستان کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لیے ایک بہترین موقع ہے
कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी हो, और जिसके नतीजे में इस पूरे खित्ते में मुस्तकबिल में तरक्की होगी, खुशहाली आएगी, और आज की जो कुर्बानी है, आज की जो सेक्रीफाइस है, वो कल की बेहतरी में इंटरेस्टिंग बिल्कुल बिल्कुल। अवाम जो है लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहे हैं, अवाम जो है महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं। और नाज़रीन मैं आज पता चलूँ कि अज़रबैजान ने कहा है कि आप हमसे भी LNG खरीद सकते हैं, पाकिस्तान को ऑफर दी है वहाँ की कंपनीज ने। गालिबन स्पॉट बाइंग होगी, क्योंकि कतर ने तो जो है फोर्स मेजरो कह दिया है, यानी ये कि जो उनका एग्रीमेंट है जो दुनिया भर से होता है LNG को लेकर, 2 साल तक वो इस काबिल नहीं हो पाएंगे कि उसको प्रोडक्शन कर सकें। एक सेटबैक तो हुआ है, सही बात है, हमारी लोड शेडिंग गालिबन, बल्कि ज़्यादातर जो है हमारी जो पावर जनरेशन है LNG के जरिए से हो रही है। फिर हाइडल का भी मसला है, वो डैम में पानी रिलीज नहीं हुआ, उस वजह से लोड शेडिंग और बढ़ गई है। लेकिन अवैस लगाई साहब फरमा रहे थे परसों के नहीं लोड शेडिंग का मसला खत्म कर देंगे, मई तक देखते हैं कितना खत्म करते हैं। लेकिन सलमान साहब एक सवाल आपके हवाले से, तासुर ये है कि आप ईरान के मामलात को समझते भी हैं और बहुत से लोगों से आपकी मुलाकातें भी हैं, ये खबर ठीक है या तज्जिया लोगों का सही है कि इस वक्त ईरान के अंदर एक डिवाइड है पासदारान की और हुकूमत की? पासदारान चाहते हैं कि सख्तगीर मौक़िफ़ रखा जाए, हुकूमत चाह रही डिप्लोमेसी, आपके पास क्या तज्जिया है इसका? देखिए, अच्छी स्ट्रेटजी तो ये है कि दोनों तरफ की जो पॉलिसीज हैं वो हम बचपन से जो गेम खेलते आ रहे हैं, ठंडी और गर्म वाला, आपको अच्छी तरह याद होगा कि 2 ठंडी और 2 गर्म वाली। तो ये दोनों तरफ की जो पॉलिसीज, एक ठंडा और एक गर्म, हमेशा से टैक्टिंग होती है कि आप अपना प्रेशर भी डेवलप करके रखें और एक डोर भी ओपन करके रखें। ज़ाहिर है कि डिप्लोमेसी जो है वो तयशुदा बात है कि मसाइल जो है वो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको बिल आखिर टेबल टॉक के जरिए ही रिजॉल्व किया जाता है, और जो चीज़ें तय करनी होती हैं वो टेबल पर बैठ कर ही होती है, मुज़ाकरात के जरिए ही होती हैं। तो वो दरवाज़ा तो ओपन रखना है, लेकिन ये टेबल टॉक उस वक्त सक्सेसफुल होती है जब आपका मैदान जंग में जो है वो जोर और असर नजर आ रहा हो, ठीक है ना। जब आप मैदान जंग में अगर फाते नहीं होंगे तो आप देखिए, आपने देखा होगा माजी में अभी जो मुज़ाकरात चले इसमें ईरान ने सही है सलमान साहब से हमारा राब्ता ओके, आवाज आ रही है सलमान साहब आपको? जी आ रही है। टेबल टॉक के जरिए जो कामयाबी हासिल की है ईरान ने, उसका वाहिद सबब यह है कि मैदान जंग में उन्होंने अपना जोर पूरा दिखाया है। तो दोनों तरफ की टैक्टिंग जो है वो कामयाबी के साथ। सलमान साहब इसमें एक सवाल है जो पाकिस्तान के अंदर लोग करते भी हैं और हम यहाँ पे भी बात हो रही है, ये आपकी बात का मतलब गालिबन गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी है, ठंडा गरम, जो भी आप उसको नाम दें। लेकिन एक राय ये भी है कि देखिए इसमें पाकिस्तान साजिशी का किरदार अदा कर रहा है ना, और पाकिस्तान ने और होके ईरान ने भी खैर सगाली में पाकिस्तान आए। वो हमने देखा कालिबाफ साहब की बॉडी लैंग्वेज, वो दुखी लग रहे थे लेकिन वो पाकिस्तान आए। और फिर रॉयटर्स से रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान ने उनको एस्कॉर्ट किया, पाकिस्तान के एयर फोर्सेस ने उनको बाहिफाजत उनके मुल्क पहुंचाया है। तो पाकिस्तान पर उनका भरोसा है, इसमें इनकार नहीं है। मजीद भरोसा करके वो आ जाते और अपनी बात को सामने फेस टू फेस अमेरिका के सामने कह देते तो ज्यादा बेहतर नहीं होता आपके नजदीक? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जो प्रेशर टैक्टिंग इस्तेमाल की है, मैं अपनी बात को सहारा देने के लिए अफगानिस्तान की मिसाल आपके सामने रखता हूँ ना। मुल्ला बिरादर जब कतर में दोहा में मुज़ाकरात कर रहे थे तो उस वक्त जो है वो तालिबान अफगानिस्तान में बाकायदा जंग भी कर रहे थे और अमरीकियों पे अटैक भी कर रहे थे, जिसकी वजह से तालिबान के लिए मुमकिन हुआ कि वो दोहा में जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो अपर हैंड होकर मुज़ाकरात करें। तो ये पॉलिसी जो है ना वो हमने माज़ी करीब में भी देखी है, जो अफगानिस्तान में मुज़ाकरात के दौरान रही है, और ये पॉलिसी हम यहाँ भी देख रहे हैं कि आप मुज़ाकरात के दरवाजा खुला रखते हैं, टेबल टॉक पर बैठते हैं और अपने प्रेशर को भी डेवलप करते हैं। तो मैंने अर्ज यही किया कि आप इस पॉलिसी को जो भी नाम देना चाहें, मैंने तो समझाने के लिए आपको एक सादा सी मिसाल दी है कि ठंडे और गर्म वाली के 2 लगाए भी और 2 सहलाए भी, ताकि जब मुज़ाकरात आगे बढ़े और आप अपने मतलूबा नताइज को हासिल कर सके। लगाए भी सहलाए भी, बहुत खूब सलमान साहब, क्या कहने, लगाए भी सहलाए भी, बहुत खूब। अयूब तरीन साहब, आखिरी सवाल आपसे, अभी आपने कहा है कि अमरीकी सदर भी आ सकते हैं, क्या इत्तला है आपके पास कि ईरानी सदर भी आ रहे हैं मसूद पज़ेश्कियान? आखिरी सवाल। बिल्कुल, जब ईरानी अमेरिकन सदर आएंगे तो यकीनन ईरानी सदर भी पाकिस्तान आएंगे। और ये मैं पहले भी बताया कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें वो पाकिस्तान पे फोकस है और पाकिस्तान में होने वाले अमेरिका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात है उस पे फोकस है। और ये दुनिया को ये भी तवक्को है, 80% लोगों के ये कहना है, 80% लोगों का ये सोच है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान दूसरा दौर जो मुज़ाकरात का हो रहा है वो कामयाब और सक्सेस होगा, और इसके नतीजे में पूरी दुनिया में एक नई तब्दीली आएगी, बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में दोनों ममालिक के लिए, जितनी भी क़ुव्वतें उसके लिए एक गैर मुतनाज़ा
मुल्क है, कहीं ना कहीं बाकी ममालिक जो है, बहुत सारे ममालिक ने ये कोशिश की है कि वो इस तरह के मुज़ाकरात को अपने अपने ममालिक में करवाए, लेकिन पाकिस्तान के अलावा न ईरान ने किसी और मुल्क पे एतमाद किया, न अमेरिका ने किसी और मुल्क पे एतमाद किया। और ये अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होता है तो इसके मुस्तकबिल में आप यकीनन पूरी दुनिया में बहुत सारे चेंजेस आएंगे और बहुत सारे मसाइल जो है वो पाकिस्तान के ज़रिए हल होंगे। बहुत शुक्रिया आपका अयूब तनीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका सलमान अली साहब, आप दोनों मौजूद मेहमान हमारे प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, सलमान अली साहब ने बहुत ही खूबसूरत तबसरा किया है कि लगाओ भी और फिर सहलाओ भी, लगाओ भी और सहलाओ भी, यही कोशिश अमेरिका ईरान इस वक्त कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान सालिसी का किरदार कर रहा है और वो चाह रहा है कि अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब सहलाने की ज़रूरत है। आ जाइए मोहब्बत बांटते हैं। अमेरिका ईरान के माबैन मोहब्बत बिल्कुल हो सकता है, हर चीज़। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़, art of all possibilities. I'm saying this with all seriousness and conviction, and if the talk is about peace, why not? मौका देना चाहिए। हाँ, you can not trust your enemy 100%, but at the same time you have to give the chance to peace. और ईरान ने भी कोशिश की है कि वो हमको मौका देना चाह रहे हैं, अमेरिका भी कोशिश कर रहा है, ट्रंप साहब भी कोशिश कर रहे हैं, बयानात उनके तब्दील होते रहते हैं। लेकिन मेरा मुल्क इस वक्त बहुत आगे जा रहा है। एक साल पहले, जैसे मैंने आपको सामने इंट्रोडक्शन में रखा था, कि पहलगाम के वाक़े ने कोशिश की मोदी साहब ने कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए। मौला अली अस्लाम का एक फरमान है कि जो दुश्मन तुम्हारे खिलाफ साजिश करता है वो असल में अपने खिलाफ ही साजिश कर रहा है। इसी तरह का मफहूम है जनाब अमीरुल मोमिनीन के फरमान का। तो आज मैं अपने मौला अली अस्लाम के फरमान के हवाले से, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई साजिशी अनासिर हैं और आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और दरअसल अपने खिलाफ ही साजिश कर रहे हैं, तो जब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई है तो अल्लाह भी तो है, तो अल्लाह ने फिर दिखा दिया कि आज पाकिस्तान ऊपर है और मोदी और उनके जो कुछ हैं आसपास उनके हवारी, वो बहुत पीछे चले गए हैं। तस्मीन जावेद को खबर से तफसील तक से इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।